ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الروح الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم سورة الكريم المشرك والجلال سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 33 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران، یہ سب کو اللہ پاک نے تمام جہان پر فضیلت بخشی. آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہوا تھا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ فضیلت نسل در نسل آتی رہی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں اس چیز کا جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں اس کو آزاد کروں گی. فلسطین اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو آزاد کروں گی. نیت میں یہ تھا کہ پیٹ میں بیٹا ہے تو میں اسے آزاد کروں گی، یعنی غائبانہ طور پر بیٹے کی طرف تھی. جو میرے پیٹ میں بیٹا ہے، بچہ ہے، اگر وہ بچہ ہوا تو میں اسے فلسطین کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی. فتقبل منی، میری طرف سے یہ نظر کو قبول فرما. یہ نظر شرعی ہے، نظر مانی. اللہ کے لیے جو نظر مانی جاتی اسے نظر شرعی بولتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں اسے نظر عرفی بولتے ہیں، شرعی نظر نہیں. آپ مفتی صاحب کو نذرانہ جو پیش کرتے ہیں، حافظ صاحب کو جو پیش کرتے ہیں، یہ نذرانہ ہے، بس یہ عرفی نذرانہ، عام عرف میں اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. یہ تو ماشاء اللہ نہیں کہ کبھی ماشاء اللہ، لیکن اللہ کے لیے جو نظر مانی جاتی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گی یا 3 رکعت روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی. اگر پاس ہو گیا تو آپ کو رکھنا واجب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے لیے جو عبادت کے طور پر مانی جاتی ہے اسے نظر شرعی کہتے ہیں. انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول فرما لے، کیونکہ تو فریاد سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہ جاننے والا سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میرے ارادے اور نیت میں کیا ہے. میرے پیٹ میں بیٹا ہو اور یہ بیٹا تیرے بیت المقدس اور فلسطین کی خدمت کے لیے معمول ہو، یہ میرا ارادہ ہے. فلما وضعتھا، پھر جب عمران کی بیوی نے جنا بچہ، قالت، کہہ پڑی رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو عورت جن لیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا تھا اور تو جننے والی کیا تھی، اور تیرے ارادے کو بھی جانتا. لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ کی اس محبوب بندے نے ایک اور بات عرض کیا تھا، اے اللہ لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ بیٹے سے اچھا لگ رہا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ ذکر یعنی یہ جو مرد ہوتے ہیں، یہ مرد کالانثیٰ میری اس بیٹی کی طرح نہیں ہے. بیٹی جنا ضرور ہوں، مؤنث ضرور جنی ہوں، لیکن یہ مؤنث مذکر سے افضل ہے. واہ واہ. اس لیے مولا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتا ہوں. مبارک ہو مجھے بھی دوسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے بھی مریم نام رکھا ہے. اللہ کرم ہے، دوسری بیٹی میرے کو پیدا ہوئی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور مولا میں اس مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی بیٹی ہے تو کیا، وہ بھی خدمت کرنے کو تیار ہے، اس کو بھی دیتی، کیونکہ میں نے پیٹ میں کہا تھا، میں نے بیٹا تو کہا نہیں تھا. جو پیٹ میں ہے تو پیٹ میں تو بیٹی نکل گئی، اب خدمت کیسے کرنا؟ تو اللہ پاک کو کہہ رہی ہے کہ پیٹ میں ہے بیٹی ہے تو بیٹی ہی کو دے دی، پناہ میں دے دی. وذریتھا، اور اس کی ذریت
کو من شیطان الرجیم دھتکارے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی شیطان کی اسے بو باس بھی نہیں لگ پائے گی انشاءاللہ۔ کتنا کمانڈ ہے ماں کو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ماں کی اس فریاد کو حسن قبول کا درجہ عطا فرمایا۔ قبول حسن اس کو بولتے ہیں کہ جس کی قبولیت میں چھو چرا بھی نہ کرو آپ، قبول حسن بولتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھولی کے ذریعے سے میں نے تجھے تیری شادی میں دیا، قبول کرتا تو قبول کرتا، یہ تو قبول ہوا سر۔ لیکن کوئی عمدہ انداز میں قبول کرے تو اس کو قبول حسن بولتے ہیں، پیار محبت سے قبول کرے تو قبول حسن بولتے ہیں۔ تو حضرت مریم کی مطلب مریم کی ماں کی اس نذرانے کو اور نظر کو اللہ پاک نے قبول حسن کا درجہ عطا فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کے لیے بہترین سبزی اگائی، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کمزوری ہوتی ہے نا، کیا کیا کیا، کیسے کیسے کیا، اللہ پاک نے ان کے لیے سب سامان بتائے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کے چچا حضرت زکریا کو یا خالو حضرت زکریا کو ان کی کفالت میں عطا کر دی۔ حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت مریم کی کفالت یہ کریں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب باتیں آ گئی حضرت زکریا مطلب اصل قرآن دازی ہوئی تھی کہ کون لینا، کون تکفیل کریں گے، کون تکفل کریں گے، کون ان کی کفالت کریں گے۔ تو بات یہ ہوئی کہ حضرت زکریا کو خاص رشتہ حاصل ہے حضرت مریم سے، اس لیے حضرت زکریا ہی ان کی کفالت کریں گے۔ حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، آیت نمبر 37 ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ جب جب حضرت مریم کے پاس زکریا محراب میں داخل ہوتے، محراب مطلب حضرت مریم کی عبادت کرنے کی جگہ، محراب یہ ہمارے محراب، یہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی ہے، کیونکہ محراب جو ہے مسجد سے خارج ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ خارج مسجد عورت کے لیے، مسجد عورت کے لیے اشارہ ہے کہ محراب میں جب جب داخل ہوتے حضرت مریم کے پاس، وجد انتہا رزقا، بے موسم کا پھل ان کے پاس پاتے۔ کبھی آپ دیکھیے انگور کا زمانہ نہ ہو اور انگور پھلنے لگے تو آپ تعجب کریں گے نا کہ بے موسم کا پھل کہاں سے آ گیا۔ آم کا زمانہ ہے تو چلو ٹھیک ہے آم، لیکن خاص زمانے میں آم آنے لگے تو آپ سوچنے لگے کہ یا تو یہ فارم کا ہے، اصلی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ موسم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریا جاتے، جب بھی جاتے تو قسم قسم کے پھل فروٹ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا نا ہم بتا نباتن حسنا، ہم اچھی اچھی سبزی اگائیں گے، اچھی اچھی چیز دیں گے ان کو۔ تو جب بھی داخل ہوتے تو حضرت مریم کے پاس نئی نئی کوالٹی کی سیب، انگور، بدانے، ہر طرح کی فروٹس نظر آتے۔ تو وہ قال یا مریم، حضرت زکریا کہتے میں کفیل ہوں تیرا، میں نے کچھ لایا ہی نہیں تیرے کھانے پینے کے واسطے، یہ کہاں سے، اور تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تو باہر جا کر کے لا سکے، یہ کہاں سے لگے ہاتھ، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بتائیے، کہہ پڑتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، آپ ٹینشن کو لے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حضرت مریم کہتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، چاہت کے قابل تو انسان بنائے اپنے آپ کو، اللہ جسے چاہ لیتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حساب کا مطلب گمان کرنا، سوچنا، کون کرنا، اور اللہ کے پاس ہے ہی نہیں یہ سب کا پہلو، وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دینے پر کھا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے نہیں تھے، انہوں نے، اور حضرت زکریا جو ہے بڑی عمر دراز بھی تھی۔ سورہ مریم میں آپ پڑھے ہوں گے ایک آیت کریمہ، سنے ہوں گے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے خاموش انداز میں دعا کی تھی، اے اللہ انی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال پک گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے مولا سچ ہی ہے کہ میں نے جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کی ہے تو نے رد نہیں کیا ہے، ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ تو آج ایک دعا کر رہا ہوں، انی خفت الموالد من ورائی، میں اپنے
مطلب اپنی بعد والی بیویوں سے خوف کھا رہا، میرے بھائی کے بچے وغیرہ جو ہے نا وہ ٹھیک لگ نہیں رہے ہیں، میں خوف کھا رہا. وکانت امراتی عاقرۃ، اور سچائی یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے. فہب لی من لدنک ولیہ، تو اے اللہ اپنی جانب، اپنی خاص جانب سے مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما کہ یرثنی، جو میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وجعلہ رب رضیہ، اور اے اللہ اسے تو اپنی بارگاہ کا پسندیدہ بندہ بنانا. یہ دعا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی کہ اس کا نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ رکھیں. اور یحییٰ کا معنی ہوتا ہے وہ زندہ رہے گا، وہ زندہ رہے گا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، میں نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا. تو اللہ کے اس برگزیدہ نبی نے کہا رب انا یکون لی غلام، میرے کو بچہ کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقر، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، کہاں سے بچہ بلا کر رہا؟ اس طرح سے. قال كذلك، اے زکریا بات ایسی ہی ہے کہ قال ربک هو علی هین، یہ بات اللہ پر بہت ایزی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو ابھی ایگزامپل موجود ہے، جب تو نہیں تھا تو میں نے تجھ کو پیدا کیا، اور تیرے سے میں دوسرے کو کیسے پیدا نہیں کر سکتا. یہاں تو ایک ایگزام موجود ہے، ایک مثال موجود ہے. جب تیری مثال نہیں تھی تو میں نے تجھے پیدا کیا ہے. تو یہ بہت ایزی ہے. یہ اس سے زیادہ ایزی ہے، دیکھیے اللہ پاک اس سے زیادہ ایزی ہے کہ جب کوئی چیز نہ ہو پھر وجود دوں، اور میں نے دیا ہے. اب تو ہے ایک سبب، فرق ہے کہ بوڑھا ہے لیکن ہے تو سبب. اللہ پاک کے اس نبی نے پھر عرض کیا رب اجعل، آیا ایک نشانی بتا دے مولا، آخر کیسے دے گا تو اللہ پاک کہتا آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 رات تک بات نہیں کرنا کس سے بھی. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکل گئے محراب سے، اپنے قوم کے پاس سے نکل گئے. فاوحی الیہم، تو جو بھی قوم ان کو بلاتی اے زکریا کہاں جا رہے ہو، اے سنو سنو، تو حضرت زکریا ان کی طرف اشارہ کر کے انسبحوا بکرۃ وعشیہ، اے چل عبادت کر، صبح شام عبادت کر، جا کے بات مت کر، اشارہ کر دیتے. یہ تھا طریقہ اور یہ تھی سچویشن. اب جو دیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت زکریا بھی نبی ہیں اور جو بیٹا دیا ہے وہ بھی نبی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اب وہ اب یہ نہ سنیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے، میں جو 2 عقیدہ دینے جا رہا ہوں آج یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. 10 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. صرف دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا. کبھی کبھی اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ کا رونا اللہ کو بہت پسند ہے، آپ اور آپ کی بیوی جو خوب روتے ہیں خوب پسند ہے. اگر دے دے گا تو پتہ نہیں یہ رونا بند کر دو گے اور خوشیوں منانے لگو گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام دیا تو اللہ کی طرف توجہ کم ہو گئی، جو خلیل ہونے کے خلاف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے محبوب ہو کر، میرے خلیل ہو کر تم اسماعیل کو ٹائم دے رہے ہو، چل ذبح کر. یہ تھی اصل محبت، یہ محبت کی قربانی تھی اصل، کہ میری محبت کنیکٹ ہو گئی دوسرے سے. اچھا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کے رونے کو پسند کرتا ہے. عورتیں روتی ہیں بچہ نہیں ہو رہا، سب کچھ تو ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کون لینا کیسے لینا. اچھا اور جب بچہ ہو جائے تو پھر شکایت کرتے ہیں ارے بڑا شرارتی ہے حضرت کو. بچے نہیں ہوئے تو اللہ سے دعا کرتے اور تعویذ ناٹے سب کرتے، اور جب بچے ہو جائیں کیا کرنا بس بس کرتے ہیں حضرت اب تمہیں سنبھال کے چھوڑو. کیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بڑے اجلت باز پیدا کیے گئے ہیں، ہر چیز میں اجلت ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا چاہا تو وسیلہ دیکھیے کیا بنا ہے. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سب کچھ بن جائیے لیکن اللہ کے محبوب بندے اور ریسپیکٹڈ بندے کو ہمیشہ ریسپیکٹ دینا اور عزت دینا. اللہ انہی کی خاطر تمہیں رزق بھی دے گا، تیری مدد بھی کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث بھی اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِصَعَالِيكَ، قوم میں جو بزرگ حضرات ہیں جو ریسپیکٹڈ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کے وسیلے سے تمہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب غور کیجئے، زکریا ایک نبی ہیں
اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے پہلے ہی سے. لیکن ایک نبی ہو کر کے حضرت مریم علیہ السلام، غور کریں، مریم جو ہے نبی نہیں، کیونکہ عورت نبیہ نہیں ہوتی، ولیہ ہو سکتی، نبی نہیں ہو سکتی. عورت کے لیے امامت وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امامت کا مقصد نبوت کی وراثت ہے، اور جب عورت کو نبوت ہی نہیں ملی تو وراثت کہاں ملے؟ یہ ہے سب، اس لیے امامت ان کو نہیں. وہ آج لیٹسٹ بن گئی ہے، وہ میدان محشر میں اس کی سزا دیکھیے گا. آپ جو ضد کر رہی ہیں آج کل کہ ہمارے کو کیوں نہیں، ہمارے کیوں نہیں، تو چلو ارے میدان محشر جیسے موقع سے اللہ پاک عزت دار عورت کی خاطر تمام اہلیان محشر کو حکم دے دیتا ہے، کر لے چہرہ نیچے، محمد کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. عورت عزت دار ہے، اس کی آواز بھی عزت دار ہے. امامت کے مسلح پہ کھڑی ہوگی تو پتہ نہیں اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہیں چوٹیاں نہ دیکھنے لگے مصلی لوگ، ان کی آواز میں مگن نہ ہو جائے. اس لیے عورت کو عزت دی ہے اللہ نے کہ گھر میں رہو، گھر میں رہو، تیری ہر رسپانسبلٹی، تیری ہر ذمہ داری، تیری ہر دعا گھر کے اندر قبول کروں گا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اگر عورت کا مسئلہ اتنی آزادی کا ہوتا تو نبی کی بیویوں سے، جبکہ اسلام کی بلندی کے لیے تو ضرورت تھی نبی کی بیویوں کا، 11 9 بیویاں، سمجھ رہے نا، وہاں تو اور اجازت دے دینی چاہیے کہ کھل کر کے دین کا کام کرنے کے لیے باہر نکلو. لیکن نبی نے بھی اجازت دی، تو نبی کا اجازت نہ دینا جبکہ ضرورت تھی وہاں. آج تو ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ امت میں ہزاروں کروڑوں اربوں ملینوں علماء پیدا ہے دین کے کام کرنے کے لیے. تو عورت کے پاس آج تو ضرورت پہ نہیں، کل تو ضرورت تھی اسلام کی بلندی کے لیے، پھر بھی وہ منصب نہیں ملا. تو آج کی عورتیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب اپنی انجام کو، اپنی سزا کو دیکھیں گی. خیر، حضرت زکریا نبی ہو کر کے، غور کریں آپ، میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں کہ میرے کو کیا ضرورت ہے، میں تو اتنا حج کر لیا، میں تو اتنا عمل کرتا ہوں، میرے کو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، یہاں جانے کی؟ نہیں. زکریا کو کیا ضرورت ہے مریم کے پاس دعا کرنے کی. زکریا تو نبی ہے، اور وہ جہاں بھی ہے نبی ہے، اور نبی جہاں بھی جاتا ہے وہ مقام افضل ہو جاتا ہے، وہ مقام افضل ہو جاتا ہے. اگر ایک دنیاوی خوشبو جہاں ٹچ ہو جائے تو وہ خوشبو سے معطر ہو جائے دوسری چیز. یہ نبوت کی خوشبو جہاں جائے گی کیسے معطر نہیں ہوگا وہ مقام؟ غور کریں آپ. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی اس عظیم عقیدے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح نقل فرماتا، ہنالک دعا. جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا کہ بے موسم یہ رزق اور پھل اللہ عطا کر رہا ہے، تو میں بھی بوڑھا ہوں، یہ سچ ہے، میرا بھی موسم نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کا، میرا بھی موسم نہیں، لیکن اللہ جب بے موسم رزق دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اے اللہ، جسے تو نے بے موسم رزق دیا ہے، میں اسی کے مقام کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں. وہاں پر حضرت زکریا نے دعا کی. دیکھیں جملے پر غور کریں، دعا زکریا نے کیا، ایسا نہیں ہنالک دعا زکریا، دعا زکریا بنے زکریا نے دعا کیا. لیکن ہنالک سے ایک عقیدہ ملا کہ بزرگ مقامات پر دعا کرنا ان مقامات کے وسیلے سے نہ یہ کہ قبولیت کی گارنٹی ہے بلکہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت. آج آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے دعا کریں تو مزہ آئے گا آپ کو دعا کرنے میں، لیکن آپ ذرا درگاہ میں جائیں گے کتنی یکسوئی ہوتی ہے، مسجد میں دعا کیجیے کتنی یکسوئی ہوتی کہ نہیں، سکون ملتا ہے، ایک دم سناٹگی میں دعا کی قبولیت کا یقین رہتا. تو مقام کا بھی گویا لحاظ ہے. رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عقیدہ دیا آیت نمبر 38 میں کہ لوگوں حضرت زکریا نے مریم کے سامنے دعا کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی یا دعا کیا تھی؟ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. آپ لوگ ہم لوگ صرف بیٹے کے لیے دعا نہ کیا کیجیے، اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو طیب اور پاکیزہ بیٹے کی دعا کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹا کے لیے دعا نہ کیجیے کہ اللہ بیٹا عطا فرما، لیکن بیٹا پاکیزہ عطا فرما. صرف بیٹا عطا فرما نہیں، ورنہ شاہ رخ سلمان بن جائے گا. پاکیزہ عطا فرما بزرگوں کے حوالے سے، تو ذریۃ طیبہ، طیبہ پاکیزہ اولاد نصیب فرما. انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ مولا تو ہی دعا کو قبول فرمانے والا. ہاں اب کیا ہے تو اللہ پاک دیکھیے کیسے قبول کرتا. اچھا میری ایک ولیہ کے آستانے کا وسیلہ دیا ہے تو جملے میں غور کیجیے، میری ولیہ کے آستانے کا وسیلہ، وہاں پر تو نے دعا کیا. اچھا یہ بتائیے حضرت زکریا علیہ السلام جب اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو اس درمیان بھی تو دعا کیے ہوں گے نا.
لیکن ان دعاؤں کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ دعا کیے ہوں گے نا، بیٹے کی تو شروع سے ضرورت ہوگی بھائی. ایک شخص ہے جس کی شادی ہوئی ہے، بچے 2-3 سال کے بعد نہیں ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس شروع، اللہ اللہ مفتی صاحب یہ وہ دعا کرو ایسا کرو، تو سب تو ایکٹیویٹی شروع ہے ان کی لینے کے لیے. تو اب جب اولاد کی ضرورت ہے، وہ تو ضرورت کے وقت سے ضرورت ہے نا. اب یہاں پر ضرورت کی تکمیل دیکھیے کہاں ہو رہی ہے، آستانے ولایت پر ہو رہی ہے. جملے میں غور کریں آپ، ولیوں کے آستانے پر تکمیل ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دعائیں رد ہو گئی، نہیں. اللہ پاک ایک عقیدہ دینا چاہتا ہے، تلاشو دعا کی قبولیت کا مقام، تلاشو دعا کی قبولیت کی جگہ. چنانچہ جب یہ دعا کیا، فنادت الملائکہ، تو فرشتے آ کر ان کو ندا دیے اس حال میں کہ قائم یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. نماز تو اور بھی کہیں پڑھ رہے، لیکن محراب چونکہ ایک اللہ کے ولی کے بیٹھنے کا مقام تھا. واہ، اتنا بڑا وسیلے کا عقیدہ ملا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ دیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے بشارت ہو، بیٹے نے تو نے طیبہ ذریت مانگی تھی، تیرے ارادے کو میں جانتا ہوں کہ تیرا ارادہ کیا ہے. وراثت چاہیے، اور وراثت تو بیٹیوں میں نہیں بیٹوں میں. وراثت بیٹیوں میں تقسیم ہونا تو یہ محمد عربی کی خصوصیت میں نے بنا دیا. میرے آقا کی نسل فاطمہ سے چلی، یہ حضور کی خصوصیت ہے. لیکن عام انسانوں کی نسل بیٹوں سے چلے گی. تو تیرے ماننے کی وجہ میں جانتا ہوں، لے یحییٰ کی بشارت. اور سن، مصدقاً، یہ یحییٰ وہ ہوں گے جو تصدیق کریں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ کی. کلمہ حضرت عیسیٰ، دیکھیں قبلیت ہی تصدیق کریں گے. واہ. وسیداً، اور سردار ہوں گے. وحصوراً، اور قلعہ ہوں گے. ونبیاً، اور نبی ہوں گے. من الصالحین، نیکوکار میں سے. واہ، یہ شان ہے. اللہ اللہ، آج خالی ذرا کالا بچہ پیدا ہو جائے، ارے یہ تو باپ کی طرح نہیں ہے، کیا ہے کہ باپ ہے. اور ذرا خوب گورا ہو جائے، ہاں باپ کے ساتھ میں سینہ پھول جائے. ارے بے وقوف، کالا گورا کا فیصلہ نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ وہ اللہ کب بول رہا ہے. وہ کھڑا ہو رہا ہے تو باپ سے پہلے اللہ بول رہا ہے، باپ سے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہے، تب سمجھ کے وہ بیٹا واقعی تجھے اللہ نے خوش ہو کر کے دیا ہے. ورنہ تیری نفسانیت کا وہ بچہ، تیری نفسانیت کا. دیکھ محمد عربی کی زبان پر پہلا جملہ کیا آ رہا ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. یہ جملہ ہے آج بچے پر، یہ پھوپھا ہے، یہ بچہ ہے، یہ دادا ہے، یہ پاپا ہے، یہ ٹیٹی ہے، یہ سب سکھاتے ہو آپ؟ کبھی سکھایا آپ؟ ابا، الف زبر ابا، اتنے لمبے. تو اللہ بھی تو اسی وزن پر ہے نا، تو ابا کے بجائے اللہ سکھاؤ نا، با کے بجائے لام سکھاؤ نا، الفابیٹس. لیکن نہیں، ابا امی، اچھا ابا امی. ارے نبی سکھاؤ نا، اللہ نبی، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرے دین کیا ہے، سکھاؤ نا تیرے نبی کا نام کیا ہے. لیکن نہیں، ہاں اب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے بچے، کیسے آپ امید رکھو گے جب بنیاد ہماری صحیح نہیں ہے تو چھتا کہاں سے ٹھیک پڑے گی، انتہا کہاں سے ٹھیک ہوگی. بنیاد کو صحیح کرو. قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے شروع میں. بچے جب پیٹ میں ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں آزو بازو والے سب سنتے ہیں، وہی صحیح اثر لیتے ہیں. تو ماں کو چاہیے کہ اچھی تلاوت ہو، اچھی ساری چیزیں ہو، تاکہ بچے جب اچھے پیٹ میں ہوں گے تو باہر بھی اچھے ہی ہوں گے. غوث اچھے کیوں پیدا ہوئے؟ ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جھاڑو بھی دیتی تھی تو صبح. لیکن نہیں، آج تو مووی دیکھے جا رہے ہیں، کیا واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا، ہاں اچھا اچھا فلم، اچھا گانا، تو ٹھیک ہے. یہی اللہ دیکھ کان میں دو گے، اللہ قرآن کان میں دو گے تو روئیں گے بچے، اب گانا سنو گے تو ہنسیں گے بچے. کیونکہ پیٹ میں ویسے ہی کرے تو اب کیا ہوگا؟ صحیح ماحول پیدا کرو، صحیح ماحول پیدا کرو، تب صحیح ہوگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. تو اللہ پاک نے صرف وہ بچہ نہیں دیا، کتنا نام رکھا، یحییٰ نام رکھا، جس کا مطلب زندگی کی شیورٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. موت دینے والا زندگی کی شیورٹی دے رہا ہے، موت دینے والا. گویا آپ یہ میڈیکل مسئلے سے بھی ڈسچارج ہے. یحییٰ مصدق، تصدیق کرنے والا. سید، آقا. حصور، قلعہ بنا رہے. نبی بنا رہے، میرا صالحین، صالحین میں سے بنا رہے.
پھر وہی قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے بچہ کہاں سے ہوگا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا نے آ لیا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بوڑھی ہے، پانچ ہے۔ قال، اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تو اپنے دماغ مت لڑا، اپنی عقل مت لڑا۔ قال رب اجعل لی آیہ، وہی بات، اے اللہ کچھ نشانی بتا۔ قال آیتک، وہاں 3 رات کا مسئلہ تھا، یہاں دیکھیں تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک کنٹینیو بات نہیں کرنا، صرف اشارے میں بات کرنا۔ اب وہاں رات ہے، یہاں دن ہے، ظاہر ہے رات دن کے بغیر نہیں، دن رات کے بغیر نہیں، صحیح بات ہے، صحیح ہے نہیں، رات دن کے بغیر نہیں، دن رات کے بغیر نہیں، اس لیے دونوں سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن جب دوں گا تو اللہ کو خوب یاد کرنا، خالی مطلب تیجا ہے، چھٹی ہے، چلا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، یہ سب میں مت پڑ جانا، آج اس کو دعوت کر رہے ہیں، اس کو دعوت کر رہے ہیں، نہیں، نماز کے وقت نماز پڑھنا، دعوت کے وقت دعوت کرنا، اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ اس لفظ پر غور کیجئے کہ دوں گا ضرور، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، نبی تو عبادت کرتے ہی ہوں گے نا، لیکن کثیرہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب کبھی نعمت ملے تو اللہ کو یاد اور کرنا چاہیے، یہ کیسا؟ تو اولاد مل جائے تو بھولنا نہیں، خاندان کی صرف دعوت کرنے میں مگن مت ہو جانا، اللہ کا ذکر خوب کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرنا، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک۔ ایک آیت سے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک اعتبار اور ملے گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب ملائکہ نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی ہے، واہ، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے پاادر رہنا، واسجدی، سجدہ کرتی رہنا، ورکعی، اور رکوع کرتی رہنا، رکوع کرنے والوں کی طرح رکوع کرتی رہنا، واہ۔ ذالک من انباء الغیب نوحی ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں میرے حبیب، کیا کہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، جبکہ آپ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ ظاہر نہ تھے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ ہم پاسٹ اور پریزنٹ فیوچر سب کو آپ کے پاس لا کر رکھ دیں گے، آپ رہیں یا نہ رہیں کسی مسئلے کے سامنے، مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، پاسٹ کی بات ہے یہ، آپ وہاں نہیں تھے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے نبی کے علم غیب کے تعلق سے، چاہے پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، چونکہ رسول ہر ایک جہان کے رسول ہیں، تو ہر ایک جہان کا علم رسول کو ہونا ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو علم غیب اللہ کی طرف سے یادہ اور نوازش ہے۔ اذ یلقون اقلامہم، جبکہ آپس میں سب لوگ یہ اپنے اپنے قلموں کو ڈالے ہوئے تھے، قرآن کے لیے چٹھی جو بولتے ہیں نا، چٹھی ڈالے ہوئے تھے، ایہم یکفل مریم، کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور وہاں پر بھی آپ نہیں تھے جب آپس میں سب لڑ رہے تھے، لیکن حضرت زکریا کو یہ شرف ملا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمہ کا، حضرت عیسیٰ کا ایک لقب کلمۃ اللہ ہے، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہے، اور جو عیسیٰ ہیں ابن مریم، یہ لقب ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور جو دنیا اور آخرت میں بڑے خوبصورت ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور قریب تر والوں میں سے، قریب تر والوں میں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بچپن ہی میں بات کریں گے، بتا چکا ہوں میں 40 دن کے تھے جو وہ بات کیے تھے، بچپن ہی میں بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں بھی، واہ واہ، بڑھاپے میں بھی آئیں گے، اس سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کا عقیدہ ملتا ہے کہ آئیں گے، کہل بولتے ہیں بڑھاپے کو، اور حضرت عیسیٰ جب اٹھائے گئے تھے تو 33 عمر تھی، وہ بڑھاپے کی عمر نہیں ہے، تو اللہ بڑھاپے کا لفظ بول کر کے بتا رہا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، تب نہ بوڑھے ہوں گے، وہ میرا صالحین، اور یہ بھی صالحین میں سے ہوں۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم نے پھر سوال کیا، مولا مجھے کہاں سے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ میں شادی بھی نہیں کی ہوں، میرے کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، قال کذالک، اللہ فرماتا ہے اسی طرح، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ چاہتا ہے تو پیدا کرتا ہے، پتھر سے اونٹنی پیدا کر دیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی مشہور ہے نا، پتھر سے اونٹنی پیدا کر دیا، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوتا نہیں،
اذا قضا امرن، یہ دیکھ پیدا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جب میں کسی امر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں تو اس امر کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ذریعہ نہیں، ہو جا بولتا ہوں بس، کن ہو جا تو ہو جاتی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سن، وہ عیسیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے اَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، کہ سنو میں تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ اَنِّی أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّینِ، میں پرندے، میں مٹی سے، آپ کے حساب سے بولنا ورنہ مٹی لفظ ہے، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی شکل بناؤں گا، اور بنانے کے بعد فَأَنفُخُ فِیہِ، میں اس میں پھونکوں گا، فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہوگا وہ پرندے اڑنے لگیں گے، مٹی کا پرندہ اڑنے لگے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی کا معجزہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور دوسرا معجزہ کہ میں مادر زاد اندھے کو شفا دوں گا، وَالْأَبْرَصَ، اور برس اور کوڑ کے بیماری والے کو شفا دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ چار معجزہ ہو چکا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم گھر میں کیا جمع کرو گے یا کرتے ہو وہ سب میں تمہیں بتا دوں گا، اور کیا کھا کے آئے ہو کھاؤ گے وہ سب بتا دوں گا۔ آج چھٹواں معجزہ، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، سنو یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبیوں کے مطلب حوالے سے جو بھی عقیدے قرآن دے وہ علم غیب رکھتے ہیں، وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا علم رکھتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، تو ایمان والے ہی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی ڈسکس کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، پاسٹ کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، جو اشرا گزر رہا ہے وہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، مولا ہم سب کو یہ پروانہ نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ مولا ایمان کے ساتھ رکھ، موت نصیب فرما تو خیر کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ برزخی دنیا کو آراستہ کر دینا، حشر کی ہولناکی سے محفوظ فرمانا، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر فرما دینا۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے قبول فرما، جو بیمار ہے مولا شفا عطا فرما، جو بے روزہ ہے مولا توفیق نصیب فرما، جو روزہ دار ہے مولا قبولیت سے نواز مولا، یا اللہ جو ماں اور بہنیں بیٹیاں روزہ رکھ رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما مولا، یا اللہ جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرما، جو بھی کام لے رہا ہے مولا اس میں خلوص اور للہیت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ